السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 385 سے پڑھیں گے اور سورہ احزاب کی آیت نمبر جہاں 59 ناٹس لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور مئی کی آج 6 تاریخ ہے 2025۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائے۔ ارشاد ہوتا ہے لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ، اور اگر باز نہ آئے منافقت کرنے والے منافق لوگ، یہ مدینہ منورہ کی بات ہو رہی ہے، اگر وہ خبریں پھیلانے، مخالفت کرنے، ایذا پہنچانے، ایسی حرکتوں سے باز نہ آئے، والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، مخالفت کی، بغض کی اور دین اسلام کی دشمنی کی، یہ لوگ منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، والمرجفون فی المدینہ، اور وہ لوگ جو مدینہ شہر میں جھوٹی خبریں اڑاتے پھیلاتے ہیں، یہ لوگ بھی اگر باز نہ، یہ 3 لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، تو ہم آپ کو ضرور ان پر مسلط کر دیں گے، مقرر کر دیں گے۔ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں، رسول پاک سے بات ہو رہی ہے، ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا، پھر سیاسی طور پر حالات ایسے پیدا ہوں گے کہ وہ مدینہ میں تیرے جوار میں بہت کم رہ سکیں گے۔ یہی اشارہ ہے، یا مارے جائیں گے یا جلا وطن کر دیے جائیں گے۔ اخرج الیہود والنصارى من جزیر عرب، اس کی طرف یہ سارا اشارہ کیا جا رہا ہے۔ ملعونین، یہ لوگ لعنتی ہیں، ان پہ لعنت برسائی گئی ہے۔ اینما ثقفوا اخذوا،
جہاں کہیں یہ پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے وہ قتلوا تقتیلا، اور قتل کر دیے جائیں گے بری طرح قتل کر دیا جانا۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، یہ اللہ کا طریقہ، اللہ کی سنت رہی ہے، قانون رہے ان لوگوں کے بارے میں جو اس سے پہلے اس قسم کے لوگ بیت گئے ہیں، گزر گئے ہیں۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، نبی محترم آپ اللہ کے طریقے، اللہ کے قانون میں کسی طرح کی تبدیلی نہیں پائیں گے، کوئی رد و بدل نہیں ہوگا۔ يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ، کچھ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کب قائم ہوگی، کیا ہے قیامت؟ قل آپ فرما دیں انما علمها عند اللہ، بے شک قیامت کے قائم ہونے کا، سٹارٹ ہونے کا، آنے کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ وما يدريك لعل الساعة تكون قریبا، اور کیا معلوم ہے آپ کو شاید کہ قیامت قریب آ جائے، اس کی بھی انشاءاللہ وضاحت کریں گے۔ ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا، بے شک اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے کافروں پر اور تیار کر رکھا ہے ان کے لیے سعیرا، بھڑکتی آگ کا عذاب، جلنے والی جلانے والی آگ تیار کر رکھی ہے۔ خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ لا یجدون ولیا ولا نصیرا، وہ نہیں پائیں گے اس جہنم کی آگ میں، اس جلنے مرنے کی صورت میں کوئی کارساز، کوئی مددگار۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن پلٹائے جائیں گے ان کے چہرے آگ میں۔ یقولون، وہ کہیں گے یا لیتنا، کاش کہ ہماری حسرت ندامت، اطاعنا اللہ و اطاعنا الرسول، ہم اطاعت کرتے اللہ کی اور ہم اطاعت کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ حسرت و ندامت کا اظہار کریں گے۔ وقالوا، ساتھ یہ بات بھی کہیں گے، ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، اے ہمارے رب ہم نے اطاعت کی، فرما برداری کی دنیا کی زندگی میں، سادات کی اور وڈیروں کی۔ فاضلونا السبیل، بس انہوں نے ہمیں راستے سے بھٹکایا، گمراہ کیا، ہٹا دیا۔ ربنا، اے ہمارے رب، آتہم ضعفین من العذاب، اے اللہ ان کو دگنا عذاب کر، وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور ان پہ بڑی بڑی لعنتیں برسا اور ان کو ملعون قرار دے۔ یہ ایسے لوگ ہیں۔ حضرات، سیرت مصطفیٰ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیات طیبہ کو تحمل کے ساتھ، محبت کے ساتھ سننا، سمجھنا، غور کرنا، یاد کرنا، یہ ایمانیات کا حصہ ہے۔ پھر ذرا جملوں پر غور فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہد وحی مکہ مکرمہ ام القریٰ میں پیدا ہوئے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ہی جوان ہوئے۔ 40 برس کے تھے جب آپ کو نبوت ملی۔ پھر نبوت ملنے کے بعد آپ مکہ مکرمہ میں 13 سال رہے۔ 13 سال گزارنے کے بعد پھر اللہ کے حکم اور اجازت سے مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ ہجرت فرمائی۔ پھر مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ کے بھی فضا اور حالات جو آپ کے سامنے ہے، 3 بڑے قبیلے یہودیوں کے، بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر۔ یہ بنو قریظہ خاص طور پر یہ حلیف بنے رسول پاک کے، صحابہ کے اور آپ کے، لیکن ہر طریقے سے انہوں نے دین اسلام رسول کی مخالفت کی۔ ایک مخالفت کا انداز یہ ہوتا ہے کہ صرف باتوں باتوں میں کرنا، ایک ہوتا ہے جھوٹی خبریں پھیلانا، اندر کا بغض اظہار، جہاں کہیں بیٹھ رہے ہیں کوئی نہ کوئی چھوٹا چھوٹا شوشہ چھوڑنا۔ یہ بدتینتی منافقت کی سب سے بڑا نقصان منافقت سے ہوا ہے۔ دشمن کافر سے اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا منافقین سے ہوتا ہے، اس لیے کہ بندہ پہچان نہیں سکتا یہ سجن ہے یا دشمن ہے، کون ہے۔ تو دین اسلام میں سب سے زیادہ جو تردید فرمائی گئی ہے وہ منافقت کی گئی ہے۔ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ، بندے تک اتر بننا چاہیے۔ دوسرے لفظ سرکار نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ،
سچا پکا کلیئر کٹ مسلم وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، سلامت رہے زبان سے بھی ہاتھ سے بھی۔ تو یہ ایک اتنا سارا جملہ کلپ ہے، لیکن اس کے اندر اشتیاق کے ساتھ سب کچھ یاد رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ احزاب ہوا 5 ہجری میں، جناب زید بن حارثہ نے طلاق دی جناب زینب کو۔ اللہ رب العالمین نے زینب کا نکاح رسول پاک سے کروایا۔ یہ ساری باتیں آپ سن رہے ہیں، قانون بدل رہا ہے، حالات بدل رہے ہیں۔ انہیں حالات میں 5 ہجری کی فضا مدینے کی یہ ہے کہ ساری آبادی بھی 10 لاکھ کی نہیں ہے، لیکن دشمنوں نے مل کر، مشرکوں نے مل کر، اس دور کے جو بھی غیر مسلم سوسائٹی ہے، منافقین سمیت، انہوں نے پروگرام بنا کے 10,000 بندوں کے ساتھ حملہ کیا مدینہ منورہ میں رسول پاک اور صحابہ کو ختم کرنے کے لیے۔ یہی سبب ہے سورت کا نام احزاب، حزبن کی جمع احزاب، کئی جماعتیں، کئی لشکر۔ یہ ساری بات بھی اب پڑھ رہے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے شفقت فرمائی، اللہ نے فرشتے نازل فرمائے، آندیاں بھیجی، دشمنوں کا خاتمہ کیا، ان کو دوڑایا، روک ڈالا۔ پھر بنو قریظہ جنہوں نے مدد کی تھی، حلیف تھے مسلمانوں کے، انہوں نے حلف نامہ بھی چھوڑا، توہین رسالت بھی کی، بدتمیزیاں بھی کی، بد زبانیاں بھی انہوں نے کی، اور نفری بھی بھیجی، اسلحہ بھی دیا۔ پھر ان کے خلاف فیصلہ ہوا، چنانچہ 700 بنو قریظہ کے لوگ جو جوان تھے، لڑنے والے سے لڑ سکتے تھے، ان کو قتل کیا گیا، بچے اور بیویوں کو غلام بنایا گیا، اور ان کا بہت اسلحہ کام آیا۔ اس ماحولیات میں یہ ساری باتیں ذہن میں رکھتے ہوئے آج کے سبق کو ہم نے سننا سمجھنا ہے کہ اللہ رسول پاک سے کیا فرما رہے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ، مدینے کے رہنے والے منافق اگر باز نہ آئے کس شے سے؟ رسول پاک کی صحابہ کی مخالفت کرنے سے، اور دشمنی کا اظہار کرنے سے، اور اپنے اندر کا بغض ظاہر کرنے، اگر یہ لوگ باز نہ آئے۔ اسی طرح والذین فی قلوبہم مرض، وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، کفر کی، حسد کی، بغض کی، مخالفت دین اسلام کی، یہ طبقہ اگر باز نہ آیا۔ والمرجفون فی المدینہ، اور مدینہ منورہ میں مندی، گندی اور بے بنیاد خبریں اڑانے پھیلانے والے جو لوگ ہیں، میڈیا، میڈیا کچھ کہہ رہا ہے، خبریں کچھ ہیں، حقائق کچھ ہیں، یہ جتنا سسٹم ہے، جتنا فتنہ اس میڈیا سے بنتا ہے، یہی وہ بات، وہ جھوٹی خبریں کون دیتے ہیں؟ چھاپتا کون ہے؟ اخبارات کیا ہیں؟ اور جو بریکنگ نیوز آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ اسی کی ساری کڑیاں۔ وہ تو نشاندہی تھے، اللہ نے پہلے فرما دی۔ اگر یہ گندی مندی جھوٹی اور بے بنیاد خبریں پھیلانے والے بھی باز نہ آئے، لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، اے نبی محمد ہم آپ کو مسلط کر دیں گے، کیا مانے؟ آپ کو غالب کر دیں گے، ان کو مغلوب کر دیں گے، کیونکہ یہ میرے رب کی شان ہے۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، تو ہم آپ کو ان پہ مسلط کر دیں گے۔ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا، پھر یہ لوگ آپ کی مجاورت میں، آپ کے سنگ میں، جوار میں، مدینہ میں رہ ہی نہیں سکیں گے۔ یہی حال ہوا، بنو قریظہ کو مارے گئے، وہ غلام بن گئے، بنو نذیر کو بھی جلا وطن، بنو جو قینقاع ہے ان کو بھی جلا وطن، پھر یہاں سے بھاگے دوڑے خیبر چلے گئے، پھر خیبر میں خلافت فاروقی میں رسول پاک کے فرمان پہ عمل کیا۔ جب انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر کو مارا، ان کے ہاتھ پاؤں توڑے، وہ ان سلسلوں میں جب وہ وہاں اپنا حصہ لینے کے لیے جو مقرر کیا گیا تھا، انہوں نے درخواست کی تھی زمینیں ہم آباد کریں گے، محنت ہم کریں گے، ہم کو نصف دیا کریں گے۔ تو رسول پاک نے فرمایا تھا جب تک ہمارا رب چاہے گا ہم آپ کو اجازت دیں گے، جب اللہ کا فرمان ہے ہم آپ کو وہاں سے جلا وطن کر دیں گے۔ تو آپ نے فرمایا تھا اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، عرب کے جزیرے سے یہودیوں عیسائیوں کو فارغ کر دو۔ یہ ساری باتیں اسی کا حوالہ ہے۔ پھر وہ تیرے جوار میں رہ بھی نہیں سکیں گے، یہاں ان کو نہ رہائش رہے کی جائے گی، نہ عزت، نہ شرف، نہ قلعے، ہر شے ختم۔ کیوں ایسے کیا؟ ملعونین، یہ تو لعنتی ہیں، ان پر اللہ کی لعنتیں، اللہ کا غضب اور اللہ کا غصہ ان پہ نازل کیا جا رہا ہے۔ اینما ثقفوا، جہاں کہیں یہ پائے جائیں گے، اخذوا، پکڑے جائیں گے، وقتلوا تقتیلا، بری طرح قتل کر دیے جائیں گے۔ کیوں؟ بہت کچھ صبر کیا ہے،
13 سال مکی زبان کے اندر اللہ نے جہاد کی اجازت ہی نہیں دی. ہجرت کے بعد دوسرا سال ہجرت کا ہے تو پھر اجازت ملی. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. کہا جا سکتا ہے جی وہ کمزور تھے، مسلمان بریڑے تھے، بدلہ نہیں لے سکتے تھے. جب مکہ فتح ہوتا ہے تو رسول پاک اس وقت باقاعدہ فاتح کی حیثیت میں مکے کے کنٹرولر، میر، حاکم بنے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے. لیکن اس کے باوجود فاتح نبی مکرم حضرت محمد رسول اللہ نے فرمایا آج تمہارے ساتھ میں وہی سلوک کروں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ سلوک کیا تھا. انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم. تم سارے فارغ ہو، تم پر کوئی قدر نہیں ہے. یہ شان ہے رسول پاک کی سپہ سالاری کی. عظمت کو سلام ہے، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. اور یہ سیرت پاک کا وہ عنوان ہے. ارشاد ہوتا ہے یہ بد نصیب ایسے ہیں ملعونین، لعنتی ہے. رسول بشیر آیا، نذیر آیا، کتاب آئی، یہ سلسلے آئے، لیکن انہوں نے اس نعمت کی قدر نہ کی. چنانچہ اینما ثقفوا، جہاں کہیں پائے جائیں گے، اخذوا، پکڑے جائیں گے، وہ قتلوا تقتیلا، پھر قتل کر دیے جائیں گے. پھر اللہ نے اجازت دی اب مارو ان کو. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر. پاک پیغمبر منافقوں کافروں سے جہاد کرو، اب نرمی نہیں برتنی، اللہ طول ان پر سختی کرو کیونکہ یہ اس قابل نہیں. فرمایا سنت اللہ، یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ رہا ہے. فی الذین خلوا من قبل، اس سے پہلے بھی جو حالات پیدا ہوتا رہے پھر اللہ اس طرح مرواتے رہے. کتنا زمانہ باز کیا جناب نوح علیہ السلام نے، یاد دے 950 سال باز کیا جناب نوح علیہ السلام نے. تو قوم کیا کرتی ہے؟ نوح علیہ السلام کی شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی، جناب نوح علیہ السلام کی آواز سننا بھی پسند نہیں کرتی. قرآن کے اندر فرمایا ہے کہ وہ کیا کرتے؟ جعلوا اصابعهم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واصروا واستکبروا استکبارا. جناب نوح کی آواز سننے کی جب ماحول پیدا ہوتا ہے تو کان انگلیاں رکھ لیتے تاکہ پیغمبر کی آواز ہمارے کانوں. تو پیغمبر نے کیا کہنا ہے؟ شرم کرو، شرک چھوڑو، بدماشی چھوڑو، اور یہ جو لات منات حبل تو نہیں دے، وہ کیا ہے؟ لا تذر آلہتکم ولا تذر ودم ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا. یہ جو بت پوجتے ہو یہ کام حرکتیں چھوڑ دو، یہ کہتے ہیں. پھر وہ دیکھنا، شکل دیکھنا پسند نہیں کرے، کپڑے ڈال لیتے ہیں تاکہ جناب نوح کی شکل نظر نہ آئے. پھر تنگ آگے جناب نوح نے دعا کر دی ان کے خلاف، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. اللہ ان کا ایک گھر دنیا میں نہ چھوڑنا، ان کو تباہ کر دے. اللہ اگر تو نے چھوڑا تو ان میں بدماش، کافر، بے ایمان اور دوسرے لفظوں میں سارے باغی پیدا ہو رہے ہیں. تو پھر اللہ نے دعا قبول کر لیا. پھر وہ طوفان آیا، پھر اللہ نے فرمایا کہ کشتی تیار کر میرے، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُم مُغْرَقُونَ. میری آنکھوں کے سامنے میری وحی کی تعلیم کے مطابق کشتی تیار کر. کشتی کے اندر کافر مشرک نہیں بیٹھ سکتا، کتا باللہ خنزیر کا بچہ تو بیٹھ سکتا ہے، لیکن مشرک اور مشرک کا بتا پتر نہیں بیٹھ سکتا. اگر پیغمبر کا پتر کافر ہے، مشرک ہے، وہ بھی تیرے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا. تو جناب نوح اپنے بیٹے کی سفارش کر بیٹھے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آئندہ سوال نہ کرنا، کرو گے تو نبوت سے نام کاٹ کے تیرا جہلوں میں نام لکھ دوں گا. حضرات گرامی یہ سنت رہی ہے. اللہ ڈھیل دیتے ہیں، پیغمبر بھیجتے ہیں، درس و تدریس، تعلیم تدریس، بشارتیں، یہ سارے سلسلے ہوتے ہیں. پھر جب لوگ اس حد پہ آ جاتے ہیں پھر سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل. اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ رہا ہے ان لوگوں میں خلو من قبل جو اس سے پہلے دنیا میں آئے اور چلے گئے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. فرمایا میرے پاک پیغمبر یاد رکھو جو اللہ کی سنت و طریقہ اس میں تبدیلیاں نہیں آتی. کیا مطلب ہے اس کا؟ قانون ہم نہیں بدلتے. اللہ نے 50 نمازیں بنائیں، رسول پاک نے درخواست کی، سفارش کی، ترس کیا رحمت عالم پیغمبر نے امت کے لیے، تو آہستہ 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 5 رہ گئیں. تو اللہ نے فرمایا ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید. میرے ضابطے قانون نہیں بدلتے، جو 5 پڑھے گا ہم 50 کا ثواب دیں گے.
ایک اور ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، جو جبلت نیچر فطرت اللہ نے بنائی ہے، ساری دنیا اس میں ٹکرے مارے، وہ کبھی تبدیلیاں نہیں آئیں۔ تو میں ڈاکٹر صاحب مثال دیا کرتا ہوں، کھوتی ریڈی والا بزرگ، وہ کھوتے شاہ ماشاءاللہ کراچی میں وہ ہزاروں من کھوتے کا گوشت پایا گیا ہے ماشاءاللہ، کڑائیاں کھوتے دیاں کھا کھا کے تو پھر ڈنگراں کا کام ہی ہونا نا سارا، یہ ہوٹلاں روٹیاں کا اور بڑا مزہ آیا یار، ٹیسٹ بڑا کمال تھی، یہ نہیں پتا کھوتے کا پتر کھاتے بس، کدی کتے کھوائے، کدی بلے کھلائے، کدی جناب یہ انسان وہ کلمہ پڑھنے والا ہو تو کھوتا جس کو اللہ اس کے رسول نے حرام قرار دیا تو وہ کھایا جائے، کھلایا جائے، تو بعد میں درس ہونا جاتے نیندرہ تیار بھی ہونی ہے، سبحان اللہ کو نام۔ تو بات کیا ہو رہی تھی؟ کھوتا شو ہے وہ اگر تھک جاتا ہے، اس سے مزدوری لی جاتی ہے، تو مالک خوش ہو گئے اس کو سلیمان سویٹ کے رس گلے کھلائے، کھوتا ناراض ہو جائے، اس کی اللہ نے فطرت نہیں بنائی، فطرت جب علت اس کی رس گلے اور لیگ پیس کھانا نہیں، وہ چھان پورا کھائے گا تو چھالے مارے گا، خوش ہو جائے گا۔ میرے رب فرمایا جس طرح یہ جبلت فطرت نہیں بدلتی، میرے قانون بھی نہیں بدلتے۔ یاد رکھو میں نے فطرتیں بنائی ہیں، نیچر میں نے بنائی ہے، اور اس کے اندر تبدیلی نہیں آتی، میرے اللہ کے قانون میں ضابطوں میں کوئی تبدیلی نہیں۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اے میرے پاک پیغمبر میری سنت طریقے قانون اور اس کے اندر کبھی تبدیلی نہیں ہے۔ ایک اور مسئلہ بیان فرمایا، یسألک الناس والنساء، لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، کتنے نجومی، کتنے کلندر، کتنے سکالر، کتنے نجومی پروفیسر کبھی کل کی خبر دیتے ہیں مر جائیں گے، کبھی پرسوں قیامت آ جائے۔ اللہ نے نبی پاس فرمایا تجھے بھی پتہ نہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں، مخلوق ہے کسی بندے کو پتہ نہیں، تو نجومی کو کس نے؟ بیبے نے بتایا۔ اور یاد رکھو یار، اور بڑے بڑے کلندر لوگ ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں، سید الانبیاء نے فرمایا من ذهب الى عراف فصدقه بما قال، جو بندہ عراف کے پاس جاتا ہے، عراف کہتے ہیں ہاتھ کی لکیریں دیکھ کے، ہاتھ دیکھ کے قسمت کے فیصلے سنانے والا، وہ مسکین دکاندار، سمجھ آ رہا ہے؟ اچھا جی میرا بھی ہاتھ دیکھو حاجی جی، حاجی پھر کہیں گے کتنی شادیاں نے؟ تے شادیاں دیا دو لکیریں نے تیرے ہاتھ، تے 49 سال عمر ہو گئی ہے تے منگنی ایک باری بھی نہیں ہوئی، وہ کر کر کے نہ کنگ بجا بجا کے تے ساری عمر وظیفے کر کے کوارا ہی فوت ہو جاتا ہے۔ یہ میرے گاؤں کی مثال ہے، اس کا نام بھی بلی تھا، تے کوارا ہی فوت ہوا، ساری عمر کنگ ہی بجاتا رہا۔ پوچھنا ولی صاحب کی کر دے؟ جب کچے کڑے تے ترنا تے مرنے تو کی ڈرنا، اے پڑھ پڑھ کے مر گیا سارے۔ یہ کیا تماشا ہے؟ قرآن نہیں پڑھا، حدیث نہیں پڑھی، قل ہو اللہ نہیں پڑھا، اعوذ بالناس نہیں پڑھا، امام الانبیاء کا طریقہ نہیں سیکھا، تڑپ تڑپ کے مر گئے۔ فرمایا میرے رب فرماتے ہیں یاد رکھو، یسألک الناس والنساء، تیرے سے پوچھتے ہیں جناب بتاؤ قیامت کب آئے گی؟ امام الانبیاء کو اللہ نے فرمایا ان سے کہو انما علمها عند اللہ، ایک قیامت کے قائم ہونے کا، سٹارٹ ہونے کا، اس کے عذاب ہونے کا، شروع ہونے کا علم صرف میرے اللہ کے پاس۔ ایک اور قرآن میں جو آیت آتی ہے اس میں یہ ہے یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها، مرسا کا مطلب ہے سٹارٹ کب ہوگی، شروع کب ہوگی، آپ سے پوچھتے ہیں تو ان سے کہو لا یجلیها لوقتها الا هو، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب سٹارٹ ہوگی۔ ایک اور تھوڑا سا اشکال ختم ہوتا ہے، سید الانبیاء سے کسی نے پوچھا اے اللہ کے پاک پیغمبر بتاؤ قیامت کب ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا من مات فقط قامت قیامت ہو، جو آدمی فوت ہوگا اس کی قیامت شروع ہوگی۔ اس کو کیا پتہ ہے پیچھے کیا ہو رہا ہے، لوگ چاول کھا رہے ہیں، درس سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، الیکشن کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اس کا نظام شروع ہوگی۔ تو تیرے سے پوچھتے ہیں قیامت کب شروع ہوگی؟ ایک سوالیہ سوال کیا ماذا اعددت لها، قیامت تو شروع ہوگی، قیامت تو آئی لیکن تیاری تو نے کیا کی ہے؟ دیکھنا تو یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی ملاقات کے لیے وہ کپڑے شپڑے ٹھیک سوائے نا، ملاقاتیوں کے لیے کہتے ہیں جی لباس اچھا ہو، ٹوپی اچھی ہو، کھونڈا اچھا ہو، سارا لباس اچھا ہو، تو کبھی سوچا ہے میں اللہ سے ملاقات کرنی ہے تو میرا لب و لہجہ، میرا لباس، میری وجہ قطع کس طرح کی ہونی چاہیے؟
اسی طرح کا کلندر جس طرح گیا اس طرح کا ٹکرے مارتے ہوئے چلا گیا۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا، توجہ، وما یدریک، ہاں ان سے کہو انما علمہ عند اللہ وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا، کیا معلوم ہے آپ کو ہو سکتا ہے قیامت قریب ہو، ہلاکت قریب ہو۔ آندیاں دیکھتے ہو، آج میں پڑھ رہا تھا کہ سعودیہ ریاض میں بہت بڑی آندھی آ رہی ہے، کبھی کھاری آندھی آ رہی ہے، کبھی طوفان فیصل آباد میں، کبھی اسلام آباد میں یالہ باریاں، کبھی آسمانی بجلی گر رہی ہے، کبھی جانوروں پر، کبھی جانوں پر، کبھی انسانوں پر، کبھی پرندوں پر۔ تو کبھی ہم نے سوچا ایکڑوں کے ایکڑے گندم جو آگ سے جل رہی ہے اور زمیندار کھڑا ہے رو رہا ہے ٹکرے مار، کبھی سوچا اس کی کبھی عشر ہی نہیں دیا، مال مویشی کبھی زکوٰۃ نہیں دی، کبھی ہم نے اللہ کے سامنے سر نہیں جھکایا، فخر و ناز کے ساتھ لوگوں کو قتل کرنا، مارنا، جلانا، ان کو پٹھیوں کے اندر گرانا، پھر لڈیاں ڈالنا۔ یہ تو تاریخ ہے انسان کی، میں نے اشاروں میں بات کر دی ہے، یہ واقعات آپ کے شہر کے اندر لوگ جانتے ہیں، اسی طرح سیانے لوگ جانتے ہیں کیا کیا جو ہوتے رہے، پھر اس کے نتائج بھی لوگ جانتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ان اللہ لعن الکافرین وأعد لهم سعیرا، اے میرے پاک پیغمبر، اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے۔ کافر کون ہے؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماں عائشہ فرماتی ہیں زندگی کے آخری سٹیج میں ہے، آپ نے یمن کی بنی ہوئی چادر دھاری دار اوڑھی ہوئی تھی، کبھی آپ منہ مبارک ننگا کر دے، کبھی اوپر کپڑا لے لیتے، آپ نے اپنے چہرے انور سے چادر ہٹائی اور فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم وصالحیہم مساجدا، اللہ یہودیوں پر بھی لعنت کرے، اللہ عیسائیوں پر بھی لعنت کرے، انہوں نے نبیوں اور ولیوں کی قبروں، صالحین کی قبروں کو عبادت گاہ بنایا۔ اگر نبی کی قبر کو پوجا جائے تو بلون ہوتا ہے جیسے کلندروں کتوں کی قبر پر لوگ سجدے کر رہے ہیں۔ اگلے دن کی بات ہے، ایک پیر کا کتا فوت ہو گیا، کتا، تو اس نے باقاعدہ کتے کی قبر بنوائی ہے مسلمانوں کے قبرستان میں اور کتے کو دفن کروایا ہے۔ تو آفرین نے مولوی تیری اوقات اور تیری زندگی پر کتنا ماتم کیا جائے، مولوی کتے کی بخشش کی دعا کر رہا ہے قبر پہ کھڑے ہو۔ جس قوم کی ذلت کا یہ معیار ہو تو وہاں پہ عذاب نہ آئے، تباہیاں نہ ہوں، ذلتیں نہ ہوں، ننگ کا میدان نہ بگے تو کیا ہوگا؟ کچھ سمجھ آئی؟ ناگے شاہ کی قبر کو کون نہیں جانتا؟ ٹھیک ہے کہ پاگل ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے اور وہ گندا رہتا ہے، مندا رہتا ہے، ننگا رہتا ہے، بول برات کرتا ہے، آپ وہاں جشن ہو رہے ہیں، لہٰ چڑھاوے چڑھا رہے ہیں لوگ بتوں سے تم کو امیدیں، خدا سے نہ امیدی، اور مجھے بتا تو صحیح کافری اور کیا ہے؟ کافر کسے کہتے ہیں؟ کافر کسی منارے کا نام ہے؟ غور کرو، فرمایا ان اللہ لعن الکافرین وأعد لهم سعیرا، کافروں، مشرکوں، یہودیوں، عیسائیوں پر، اسارت مر جانے والوں پر اللہ نے لعنتیں کی ہیں، اور ان کے لیے جلانے والی آگ، شعلوں والی آگ، اور جس کے اندر لائٹیں ہیں جلانے کی، وہ تیار کر دیتے ہیں، خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ رہنے والے۔ اللہ سے دعا کرو اللہ میں توفیق دے، مرنے سے پہلے کو اگر توبہ کر لیتے ہیں، یہ میرے رب کی شان ہے۔ اگلے دن کی بات ہے، میڈیا پڑا 105 سال عمر کا سکھ مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ لیتا۔ شان رحیمی یہ اللہ فرماتے ہیں، اور پاک پیغمبر نے فرمایا من کان آخرہ من کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، فرمایا مرنے سے پہلے بھی اگر کلمہ نصیب ہو گیا تو میری شان رحیمی یہ ہے، میں بھی معاف کر دوں۔ آپ نے کئی بار سنا نا، وہ یہودیوں کا بچہ جو آپ کا خادم تھا بیمار ہو گیا، رسالت بعد تیمارداری کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، تو تیمارداری کے بعد پھر آپ نے خود کو دعوت نامہ پیش کیا، اتے ابا القاسم، وہ پترا کلمہ پڑھ لے، اور وہ پتر جو ہے کبھی ابے کی طرف دیکھتا ہے، کافر مشرک یہودی سارے بیٹھے ہوئے ہیں، امام الانبیاء کی ٹیم بھی ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، تو وہ دیکھ رہے دائیں بائیں، تو اللہ تعالیٰ نے حالات سازگار گھر بنا دیے۔ اس کا باپ کہتا ہے پتر اتے ابا القاسم صلی ابو القاسم محمد کریم جو کہتے ہیں ان کی بات مان جاؤ۔ کافر کو مت دے رہے، یہودی اپنے پتر کافر یہودی کو کہہ رہے ہوئے ابو القاسم محمد کریم ان کی بات کو مان لے۔ بچہ پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، پڑھ لو ایک باری تاکہ اللہ ہماری حالت پہ کرم فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، حینما تشہد الولد مات الولد،
کلمہ شہادت پڑھا، بچہ فوت ہو گیا، حدیث کے الفاظ ہے رسول پاک نے اپنی نبوت والی چادر کندھوں سے اٹھائی اور حدیث کے اس طرح خوشی اور محبت کے ساتھ الحمدللہ الذی نجا من النار، الحمدللہ الذی نجا من النار، ربا تیرا شکر اور تیری تعریف ہے، تو نے اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا دیا۔ کوئی درس نہیں دیا، درس نہیں لیا، جہاد نہیں کیا، تراویاں نہیں پڑھی، نہ پڑھائیاں، اولاد الکلمہ بڑا جنت کا وارث بن گیا۔ یہ سنت ہے۔ تو اللہ نے فرمایا لا یجدون ولیا ولا نصیرا، جہنم میں ہمیشہ رہیں گے کافر، وہاں کوئی دوست، کوئی مددگار، کوئی کار ساتھ، کوئی معاون، کہتے ہیں نا معاون ہے، وہ معاونین